بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بند میں اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند کا تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے۔ رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے۔ رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے۔ اس لشکر کے جاں بازوں سے، اس لشکر کے جاں بازوں سے ہر باطل گھبرایا ہے۔ بند میں اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا۔ اختلاف جو امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کے درمیان ہوا اور اس اختلاف کے بعد مقام سکن پہ صلح ہوئی، تمہیں اختلاف نظر آتا ہے، صلح نظر نہیں آتی؟ سبحان اللہ۔ تمہیں اختلاف نظر آتا ہے تو حضرت علی نے اگر صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا اور صلح کی، اور یہ صلح لڑائی کے بعد ہے، اور جس کا اختلاف ہے وہ صلح کر چکا ہے، جس کا اختلاف ہے وہ اختلاف ختم کر چکا ہے، جن کا اختلاف تھا وہ ایک دوسرے کو مطمئن کر چکے ہیں، جن کا اختلاف تھا وہ اختلاف ختم کر چکے ہیں، اور تو آج تک ان پہ تبرہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی پاک کا فیصلہ غلط تھا، حضرت علی نے باطل کے ہاتھ پہ، حضرت علی نے باطل کے ساتھ صلح کی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس صلح کو بھی چھوڑیے، اس سے آگے بڑھیے۔ پھر ایک وقت آیا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھی امام ہیں، آپ کے بھی امام ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو میرے نبی کے صحابی بھی ہیں، میرے نبی کے جگر گوشہ بھی ہیں، میرے پیغمبر کا خون بھی ہیں۔ وہ حسن کہ جن کا چہرہ رسول سے مشابہت رکھتا تھا، وہ حسن جن کے متعلق میرے نبی نے کہا ریحان من الدنیا والآخرہ، لوگوں میری دنیا کی بھی خوشبو ہے، آخرت کی بھی خوشبو ہے۔ وہ حسن جس کے متعلق نبوت نے ارشاد فرمایا لوگوں میرا یہ بیٹا دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کا سبب بنے گا۔ کافر اور مسلمان نہیں، دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کا سبب بنے گا۔ میرا یہ بیٹا سید ہے۔ حسن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا پھر وہ وقت آیا کہ میرے پیغمبر کے اس فرمان کو اللہ نے یوں پھر پورا کیا کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ماہ کی خلافت کے بعد امام حسن ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ 6 ماہ کی خلافت کے بعد امام حسن امت مسلمہ کے متعلق ایک فیصلہ فرماتے ہیں، اور وہ فیصلہ کیا ہے جس پر سنی اور شیعہ کتب اس بات پہ وہ ساری کی ساری گواہ ہیں کہ حضرت امام حسن نے اپنے بھائی حسین کو لیا ہے، خاندان اہل بیت کو لیا ہے۔ حضرت امام حسن نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ ایویں کا نہیں ہے۔ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اگر تیرا دل مطمئن نہیں تو چاہیے تھا نا کہ یہ سوال تو امام حسن سے کیا جاتا کہ صاحب، ایک ٹی وی پروگرام میں میرے ساتھ ایک شیعہ سکالر تھا، تو انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی، میں نے جواباً ایک جملہ ان سے پوچھا، میں نے کہا مجھے اتنا بتا دیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ صلح حق کے ساتھ کی تھی یا باطل کے ساتھ کی تھی؟ امت کے ہاتھ جس بندے کے ہاتھوں میں دیے، امت کو جس بندے کو امت کا والی بنایا، امت کو جس بندے کے سپرد کیا، اگر وہ بندہ حق پہ نہیں تھا تو پھر امام حسن اور امام حسین 19 سال شرکت بلا غیرے ان کی خلافت کو تسلیم کیوں کیا؟
مجھ سے اور آپ سے زیادہ حضرت علی المرتضیٰ سے پیار حسن و حسین سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے؟ اگر یہ دونوں بھائی، میرے دوستو، اگر صحابہ میں اختلاف رائے نہ ہوتا تو آج جو ہمارے درمیان اختلاف رائے ہوتا ہے، ایک مولوی کا دوسرے مولوی سے، ایک چودھری کا دوسرے چودھری سے، ایک چیئرمین کا دوسرے چیئرمین سے، ایک پارٹی کا دوسری پارٹی سے، تو اگر یہ اختلاف آج نہ ہوتا، اگر اس وقت نہ ہوتا تو آج امت کے پاس طریقہ نہ ہوتا۔ اختلاف ہوا، اختلاف کا انکار نہیں، لیکن جب اختلاف کے بعد صلح ہو گیا تو پھر اس کا تذکرہ کر کے کسی پہ تبرہ کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کی توہین کرنا، کسی پر الزامات لگانا، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھنا، پھر اپنے آپ کو سنی بھی سمجھنا۔ یاد رکھے، رافضیت بڑے دجل فریب اور عجیب طریقے کے ساتھ، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ صرف اگر اختلاف حضرت امیر معاویہ سے ہوتا تو چلو پھر ہم کہتے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہے، ان کا اختلاف تو سیدنا صدیق اکبر سے بھی ہے، ان کا اختلاف تو سیدنا فاروق اعظم سے بھی ہے، نبی کی ازواج سے بھی ہے، نبی کی بنات سے بھی ہے، نبی کے صحابہ سے بھی ہے، قرآن سے بھی ہے، کلمے سے بھی ہے، شریعت سے بھی ہے۔ آپ کا اور میرا کلمہ 2 جز والا ہے، وہاں 6 جز والا ہے۔ میرا اور آپ کا قرآن یہی ہے جو الف لام میم سے والناس تک محفوظ ہے، ان کے ہاں قرآن سرہ مرہ غار کے اندر ہے۔ ابھی یہ چند دن پہلے خطبہ جمعہ میں غلام حسین نجفی مدرسہ جامعہ المنتظر منتظر لاہور وفاق المدارس الشیعہ کے سربراہ جو غلام حسین نجفی کا بھائی ہے، اس نے، کسی کو نام یاد ہے؟ ریاض حسین نجفی، اس نے خطبہ جمعہ میں حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تبرہ کیا، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ کیا، ایک ایک صحابی کو کوسا، اور الفاظ یہ تھے، وہ ابو ہریرہ پیغمبر علیہ السلام کے وہ صحابی، لوگو تمہیں بھوک لگے تم گھر چلے جاؤ، تمہیں پیاس لگے تم محفل سے اٹھ جاؤ۔ ابی ہریرہ وہ بندہ ہے جس نے پیغمبر کا فرمان میرے اور تیرے تک پہنچایا۔ کون ابی ہریرہ؟ وہ ابی ہریرہ جس سے پیغمبر پیار کرتے ہیں۔ کون ابی ہریرہ؟ وہ ابی ہریرہ جسے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا یا ابی ہریرہ۔ ابو ہریرہ نے کہا لوگوں میرے نام سے کوئی نہ پکارے، آئندہ مجھے ابی ہریرہ ہی کہنا ہے۔ نبی کی زبان سے نکلا، جس پہ نبوت اعتماد کرے، جسے نبی اپنا راز بتائے، وہ ابو ہریرہ جس کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بے ہوش ہو جاتا، میں بے ہوش ہو کر گر جاتا، لوگ سمجھتے اسے مرغی کا دورہ ہے، وہ میری گردن پہ پاؤں رکھتے، خدا کی قسم میں بے ہوشی مرغی کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی، میں بے ہوش ہوتا تھا بھوک کی وجہ سے، لیکن نبی کی مجلس سے نہیں اٹھتا تھا۔ میرے دل میں ایک بات ہوتی تھی، نہ جانے کب نبوت کے لب ہلیں، کب نبوت کی زبان حرکت میں آئے، کب اللہ کے پیغمبر کوئی بات ارشاد فرمائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے قلب میں اپنے سینے میں اسے محفوظ نہ کر سکوں۔ میں بھوک برداشت کر لوں گا، دن ہے تو نبی کے سامنے ہے اور رات ہے تو نبی کے سامنے ہے۔ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اگر کسی بندے نے ایک مرتبہ نبی کا دیدار ایمان کی حالت میں کر لیا، فقد حرم اللہ النار، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور اتنے 1500 سال گزرنے کے بعد آج نبی کی محفل میں بیٹھنے والوں کو کوسا جائے۔ اسی تقریر میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ، کون خالد ابن ولید جسے نبی نے کہا یہ میری بھی تلوار ہے؟ کون خالد ابن ولید جسے نبی نے کہا یہ اللہ کی تلوار ہے؟ وہ خالد ابن ولید، اس کے متعلق یہ تصور دیا جائے جی وہ حملے کرتا تھا، لوگوں کے گھر بار لوٹتا تھا، اور یہ تو ذہن یہودیوں کا ہے نا جنہیں دکھ پہنچا ہے خالد ابن ولید سے، جس نے یہودیت کو، میرے دوستو، یوں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کا حشر کیا جاتا ہے، یوں تغنی کا ناچ نچایا خالد ابن ولید نے یہودیت کو۔ تو آج یہودیت کی ذریت خالد ابن ولید پہ عجیب و غریب قسم کے بڑی جرت کے ساتھ مائک پہ ممبر پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے یہ صحابی رسول حضرت خالد ابن ولید کہ جی وہ دن کو حملے کرتا تھا، رات کو عورتوں کی عزتیں لوٹتا تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس قسم کے الفاظ جب مائک پہ، فیس بک پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، اور ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں اور ہماری جو
ایجنسیز ہیں اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس پہ آنکھ بند کریں گے تو پھر یاد رکھنا نتیجتاً انتشار آئے گا، فساد آئے گا، اور اس فساد پہ کنٹرول کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ بالکل جی بالکل۔ پیغام پاکستان جو تمام طبقات کا مشترکہ متفقہ بیانیہ ہے، قانون کا حصہ بن چکا ہے، مقدسات کی توہین، اور عجیب بات ہے ہمارے ہاں وہ سارے لوگ اسی طرح مقدس ہیں جنہیں وہ مقدس سمجھتے ہیں۔ بات حضرت علی المرتضیٰ کی ہو، بات حضرت حسن کی ہو، بات حضرت حسین کی ہو، بات ان 12 ائمہ مجتہدین کی ہو، بات امام باقر کی ہو، بات امام جعفر کی ہو، بات امام زین العابدین کی ہو، بات امام نقی کی ہو، بات امام تقی کی ہو۔ حضرت شاہ صاحب تشریف لے آئیں، حضرت شاہ صاحب وضو فرمائیں گے تو سیدھے ادھر اسٹیج پہ لے آئیں، تشریف رکھیں۔ توجہ، اور شاہد پتر تیرے ابے نے ویڈیو ادھر لائی تو برہم لائی کر تو بھی ادھر کر کے توجہ میرے دوستو، چونکہ میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا، لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ رافضیت مختلف روپ اختیار کر کے، کبھی سیاسی چھتری، کبھی محلے کے گروپ کی چھتری، کبھی کسی عنوان پر، کبھی کسی عنوان پر، کبھی سرکاری محکمہ، اس عنوان پر اپنی زہر لوگوں کے اندر ان کے گھروں تک پہنچانے کے لیے۔ اور آپ نے کبھی سوچا جو دن کو آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بیٹھتے نا، آپ کو کہتے ہیں آپ ایک گروپ دیں، اپنا گروپ جڑا بڑا چنگا ہے، اپنا ایک گروپ پہ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں کبھی گلزار سبتین کو بلوا کر، کبھی عباس رضا کو بلوا کر تمہارے عقیدے اور مذہب کے متعلق سوچتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کا عقیدہ اور مذہب خراب کیسے کرنا ہے۔ زندگی کا پتہ نہیں، علم نہیں، لیکن جب سانس چلے جائیں گے، مجھے اپنے رب پہ کامل یقین ہے کہ آج تک میں نے اپنی مسند ممبر مائک پہ کھڑے ہو کر عقیدے، نظریے، مشن سے غداری نہیں کی، اور جب بھی مسئلہ آیا ہے عظمت صحابہ کے لیے ہم نے ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر میدان عمل میں اترے، اور آئندہ بھی اتریں گے انشاءاللہ۔ ہم سے کبھی یہ توقع نہ رکھیں کہ تم سنیت میں رافضیت داخل کرو گے اور ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے، قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج پھر ہمارے شہر میں پتہ تھا ہماری مجلس نہیں ہو سکتی، بلکہ یہاں پر ایسے دوست بیٹھے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں، ہمارے تبلیغی ساتھی ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ بصیر پور ایک بہت بڑا شیعہ مجتہد، ان سے کہا کہ یار حویلی لکھا جیسی بڑے پریشان ہیں، ایک مولوی ہے ندیم سرور، وہ سانو کسے پاسے چلن نہیں دیتا، نہ مجلس نہ جلوس۔ میرے لیے یہ احساس کی بات ہے، اور یہ میں تنہا نہیں، یہ میرا پورا گلدستہ اس حوالے سے سب کا کردار شان شان، بے شک اپنے اپنے حصے کا، سب کا حصہ برابر کا ہے۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، تم جس روپ میں آؤ گے، جس چھتری کے نیچے آؤ گے، حتیٰ کہ تم وہ لوگ ہو، اگر تم غلاف کعبہ کے نیچے بھی چھپو گے، ہم تمہیں غلاف کعبہ کے نیچے سے بھی نکالیں گے، قوم کو بتائیں گے کہ اس نے غلاف، چھتری، ابا، لبادہ غلط استعمال کیا ہے، اندر سے یہ ابو بکر و عمر کا دشمن ہے۔ میں ان نوجوانوں سے، سنی نوجوانوں سے کہتا ہوں، خدا کے لیے اپنے باپ دادا کے دشمن سے ہاتھ نہیں ملاتے ہو، برادری خاندان کے دشمن سے ہاتھ نہیں ملاتے ہو، تو ابو بکر کے دشمن کے متعلق بھی کچھ خیال کر لیا کرو۔ ہوا کیا؟ مجلس کی اجازت نہیں ہو سکتی تھی، اب کیا ہوا؟ جشن مولود کعبہ کے نام سے امام باڑے میں ایک پروگرام رکھا، اور ہمارے سیدھے سادے سنی مسلمان بھائیوں کو کہا گیا کہ آپ کے مولانا غلام ربانی تیمور صاحب تشریف لائیں گے، آپ تشریف لائیں۔ جب اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تب بھی مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا،
تمہارے ہاتھوں سے بنیاد رکھوائی گئی کہ تم صرف آؤ گے، ختم پڑھو گے، دعا ہوگی بس، پھر مجلس، پھر اپنی ترتیب، پھر وہی سب کچھ۔ اب مجلس پہ پابندی تھی، جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہم اختلاف کرتے، اور یہ اختلاف ہمارا حق تھا۔ ہم اختلاف رائے، فساد کے ہم قائل نہیں ہیں، اختلاف رائے ہمارا حق ہے، ہم اختلاف کرتے۔ تو انہوں نے طریقہ بدلا ہے، انہوں نے ترتیب بدلی ہے، اور ترتیب میں سنی تنظیموں کے اندر گھسے ہیں۔ پھر اپنا اس عنوان پر جشن مولود کعبہ کے حوالے سے اب 1 2 4 سال تم جاؤ گے، چاول بھی کھاؤ گے، جاؤ گے، شریک بھی ہو جاؤ گے، لیکن اس کے بعد تمہاری چھٹی ہے، پھر ہر سال انہی کا ہوگا۔ تمہارے ذریعے اسے رواج اور اسے سالانہ اور اسے روایتی مجلس بنانے کے لیے یہ سب کچھ ہوگا۔ کبھی سوچو کہ جو ابو بکر کی خلافت کا قائل نہیں، جو ابو بکر کی عزت اکرام کا قائل نہیں، وہ تمہیں عزت دے گا؟ ممکن ہی نہیں۔ لیکن الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے، میں ہمیشہ سبھی مسلکوں کی عزت اکرام کرتا ہوں۔ یا ہمارے تحریک لبیک کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں، علماء اکرام بھی، ان کے 1 2 ساتھی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ تائید بھی کی، موقف پر ساتھ بھی دیا اور ساتھ لیا بھی۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن ایک بات پہ مجھے فخر ہے کہ اس سارے ڈرامے میں اور اس سارے بہانے میں کوئی ایک بھی دیوبندی مسجد یا دیوبندی مولوی شامل نہیں ہے۔ ہم آج تک اصحاب پیغمبر کے دشمنوں کے لیے استعمال نہیں ہوئے، آج تک۔ تو اس لیے میرے دوستو، بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے شہر کا امن وہ ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ اختلاف رائے ہوتا ہے، دلیل کے